السلام عليكم يا أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم في الدراسة. في هذه الدراسة نحن ندرس اليوم الشعر الكلام المنظوم، موضوعه في العزم والهمة الرفيعة. أولا نترجم إن شاء الله باللغة الأردية، وبعد ذلك نحن ندرس التمارين. عليكم أن تفتحوا كتبكم وانظروا إلى الصفحة الأولى في هذا الدرس في العزم والهمة الرفيعة. یہ سبق عزم کے بارے میں ہے اور بلند ہمتی کے بارے میں منظوم کلام ہے۔ اچھا، یہ عزم ارادے کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی جو ارادہ، جو نیت، اس کے لیے جو ہم استعمال ہوتا ہے ارادہ، نیت۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی نیت کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر عمل کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی صرف اچھے کام کی ارادہ یا نیت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس میں ارادے کی 5 سٹیج حکماء نے بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حاجز ہے۔ حاجز مینس کہ کبھی کبھی کوئی کسی کام کا خیال آنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن جسٹ وہ ایک خیال کی طرح آپ کے ذہن سے گزر جاتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتے اور اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ حاجز کے بعد خاطر ہے، یعنی وہ ارادہ بار بار آپ کو کس ذہن میں کھٹک رہا ہے، وہ کام جو آپ نے سوچا ہے، جس کا ارادہ کیے ہیں، وہ بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی پلان نہیں کرتے، اس کو کرنے کے لیے کچھ کام نہیں کرتے، لیکن وہ ارادہ بار بار میں آتا ہے، اس ارادے کا نام خاطر ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ارادہ ہے، جو تیسرا درجہ ہے، وہ ہے حدیث النفس، یعنی جو ارادہ آپ کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں خلش ڈال رہی ہے، بار بار کوئی کام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے اس کی نیت کی ہے، آپ اس کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، لیکن یہ صرف خیالی حد تک ہوتی ہے، ذہن کے اندر مختلف تراکیب سوچنا۔ چوتھی سٹیج ہے ہم، جس میں آپ 90% کام کرنے کے لیے ایگری ہوتے ہیں اور 10% ہوتے ہیں کہ وہ کام نہ کریں۔ پانچویں سٹیج ہے عزم، یعنی جس میں 100% آپ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کی قرآن نے بھی وضاحت کی ہے، وَأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں میں سے اہل عزم جو رسول تھے ان کا بڑا مقام ہے۔ تو عزم کا مطلب یہ ہے کہ 100% کسی کام کا ارادہ کرنا، کہ تقدیر الہی اگر وہ آپ کو روک لے یا اس کام کو نہ ہونے دو تو علیحدہ بات ہے، وگرنہ آپ اس کے لیے فل فلیج تیار ہو کر وہ کام شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں عزم۔ فی العزم والہمت الرفیعہ، اور یہ عزم انسان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ساری طاقتیں اس کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ قال ہبۃ اللہ بن ثناء الملک، میم سے مراد متوفا، یعنی اس کا وصال جو ہے وہ ہے 335 عیسوی، 335 ہجری، ہاں لکھا ہوا ہے، میم نہیں ہے۔ سوایا یہاب الموت او یرہب الردا وغیری یہوی ان یعیش محلدا ولکننی لا ارہب الدہر ان سطا ولا احذر الموت الزؤام اذا عدا ولو مد نحوی حادث الدہر کفہ لحدثت نفسی ان امد له یدا توفد عزمی یترک الماء جمرا
وحلیۃ حلمی تترک السیف مبردا وازمع ان ابدا لی الماء منا ولو کان لی نہر المجرۃ موردا وما انا راد اننی واطی الثری ولی ہمت لا ترتدی الافق مقعدا۔ سوائے میرا علاوہ، یہاں پہ اس سے مراد، میرے علاوہ سے مراد میرا غیر یعنی میرا دشمن۔ میرا علاوہ جو اس سے مراد کون سا ہے؟ دشمن۔ یہاب الموت، وہ موت سے ڈرتا ہے۔ ہاب یہاب ڈرنا، فعل مضارع ہے۔ یہاب وہ ڈرتا ہے، الموت کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرتا ہے۔ اور یرہب الردا، یا وہ یرہب، راہب یرہب کا مطلب یہ خوف کھانا، الردا اس کا مطلب ہے ہلاکت، یا وہ ہلاکت سے خوف کھاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے یا ہلاکت سے خوف کھاتا ہے۔ وغیری یہوا، اور میرا جو دشمن ہے، میرے علاوہ جو لوگ ہیں، یہوا وہ چاہتا ہے، ان یعیش مخلدا، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ ولیکننی لا ارہب الدہر ان سطا، لیکن میں زمانے سے نہیں ڈرتا، ان سطا اگرچہ وہ حملہ کر دیتا بھی۔ سطا یستو کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا۔ شیر چیتے کا جب وہ چپٹتے ہیں کسی جانور کے اوپر تو اس کو کہتے ہیں سطا، یعنی حملہ آور ہونا۔ تو ولیکننی لا ارہب الدہر، میں زمانے سے نہیں ڈرتا، ان سطا اگرچہ وہ حملہ آور ہو جائے۔ ولا احذر الموت، اور نہ ہی میں ڈرتا ہوں الموت، اس موت سے، الزعام جو چپکے سے حملہ آور ہوتی ہے، نہ ہی میں چپکے سے آنے والی موت سے ڈرتا ہوں۔ اذا عدا، اگرچہ وہ تیز تیز وارد ہو۔ عدا کا مطلب ہوتا ہے عدا یعدو، یعنی تیزی سے وارد ہونا، تیزی سے وارد ہو جائے پھر بھی میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تیزی سے موت کا وارد ہونا، اچانک چپکے سے جو موت ہوتی ہے، یعنی کہ کسی حادثے میں اچانک کسی کا ہلاک ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ اچانک جو ہلاکت ہے اس سے بھی میں نہیں ڈرتا اور زمانے سے بھی نہیں میں گھبراتا، اگرچہ وہ میرے اوپر حملہ آور ہو۔ وَلَوْ مَدَّ نَحْوِي حَادِثُ الدَّهْرِ كَفَّهُ لَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَمُدَّ لَهُ يَدًا۔ تیسرا مصرع ہے وَلَوْ مَدَّ نَحْوِي، مد یا مد کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، نحوی میری طرف پھیلائے، حادث الدہر حوادثات زمانہ، کفہ اپنی ہتھیلی، اگر حادثات زمانہ اپنی ہتھیلی کو میری طرف پھیلائے، لحدثت نفسی، تو میں اپنے دل سے یہ کہتا ہوں، ان امد لہ یدا، کہ میں بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اگر زمانہ، حوادثات زمانہ اپنی ہتھیلی کو میری طرف بڑھائے گا تو میں اپنے نفس سے یہی کہوں گا کہ میں بھی ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہوں، یعنی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مطلب یہ نہیں کہ حوصلہ ہار جاؤں، شکست کھا جاؤں اور اپنے آپ کو حوادثات زمانہ کے حوالے کر دوں، تقدیر کے حوالے کر دوں، نہیں، اس کا فیس کرنا ہے، اس مشکل کا۔ میں تو اپنے آپ سے کہوں گا کہ میں اس کا آگے بڑھ کر مقابلہ کروں گا، اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اس کی طرف، اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ توفد عزمی یترک الماء جمرا وحلیۃ حلمی تترک السیف مبردا۔ توفد عزمی، میرے عزم کی جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی میرا عزم اتنے جذبات اتنے جوشیلے اور اتنے گرم ہیں
کہ ان کی جو آگ ہے، ان کی جو تپش ہے، یترک الماء جمرہ، وہ پانی کو انگارہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو توفد اس کا مطلب ہے آگ بھڑکانا۔ توفد و عزمی، میرے عزم کا آگ بھڑکانا ایسا ہے کہ یترک الماء جمرہ، میرے عزم کی بھڑکائی ہوئی آگ تو پانی کو بھی انگارہ بنا کر چھوڑتی، یترک کو چھوڑ دے گی الماء، پانی کو جمرتن، انگارہ بنا کر۔ وحلیۃ حلمی، حلم کہتے ہیں بردباری کو، حلیہ کہتے ہیں زیور، اور میرے بردباری، میرے حلم اور بردباری کا جو زیور ہے، تترکو، وہ چھوڑ دے گا، السیف مبردا، تلوار کو ریتی بنا کر چھوڑ دے گا۔ مبرد کہتے ہیں ریتی جو کسی چھری وغیرہ یا کسی تلوار وغیرہ کو تیز کرنے کے لیے اوپر رگڑی جاتی ہے، لیکن وہ خود کسی چیز کو کاٹتی نہیں ہے، تو وہ ایک تیز دھار تلوار کو مبرد یعنی کن کر کے ریتی بنا دے گی میرا جو بردباری ہے۔ تو یہی چیز ہے، یعنی شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں مصائب کا سامنا ایسے کروں گا کہ میرا صبر بھی ہوگا، میرے ارادے بھی ہوں گے ان کا اس مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، اور میرا جو بردباری ہوگی، اب یہ بردباری تبھی ہوگی جب انسان حوصلے والا ہوگا، برداشت والا ہوگا، صبر والا ہوگا، تو وہ ایک تیز تلوار کو بھی کند کر دے گی، ریتی بنا دے گی۔ وَأَزْمَعُ إِنْ أَبْدَى لِي الْمَاءُ مِنَّةً، وَأَزْمَعُ، ظمأ یظمأ کا مطلب ہوتا ہے پیاسا رہنا، وَأَزْمَعُ، میں پیاسا رہوں گا، ان ابدا لی الماء منتن، ابدا یبدی، ظاہر کرنا، جتلانا، میں پیاسا ہی رہوں گا، ان ابدا لی الماء، اگر پانی نے جتلایا، منتن، احسان، اگر پانی نے مجھ پر احسان جتلایا، لی کا مطلب ہوتا ہے میرے اوپر، میں اگر پانی نے میرے اوپر اپنا احسان جتلایا تو میں پیاسا رہوں گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ كَانَ فِي لِي نَهْرُ الْمَجَرَّةِ مَوْرِدًا، اگرچہ لو کان لی، میرے لیے بہہ رہی ہو، نہر المجرہ، مجرہ کہتے ہیں کہکشاں، کہکشاں ایک آسمان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ستاروں کا بہت سارا مجموعہ ہوتا ہے اور دور تک نہر کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے، جیسے تو ظاہر ہے آسمان کے اوپر ایک نہر نما ستاروں کا جو چرمٹ ہے وہ زمین والی نہر سے کتنے کو نہ زیادہ ہوگا۔ تو شاعر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ کہکشاں کی نہر میرے لیے گھاٹ بن جائے، مورد کہتے ہیں گھاٹ، جہاں پہ جانور یا انسان آ کر پانی پیتے ہیں، اس کو مورد، پانی پینے کا گھاٹ، تو اگرچہ نہر المجرۃ، کہکشاں کی نہر میرے لیے گھاٹ بن جائے، پھر بھی ازمع، میں پیاسا ہی رہوں گا اگر پانی نے میرے اوپر احسان جتلایا۔ وما انا راد اننی واطئ الثری، ما انا راد، اصل میں راضیٌ تھا، راضیٌ اس میں فاعل ہے، فاعل، راضیٌ، تو یہ یہاں پہ جو ناقص کے قواعد ہیں ان کے تحت یا کے اوپر ضمہ دشوار تھا، اس کو حذف کیا، پھر راضین بن گیا، پھر یا اور نون یہ اجتماع ساکنین ہو گیا، اس میں سے یا کو گرا دیا گیا تو راضن بن گیا۔ تو وما انا راضن، میں راضی نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں، کس بات پہ؟ اننی واطئ الثری، کہ میں، واطئ کہتے ہیں روندنے والا، چلنے والا، پامال کرنے والا، کچلنے والا، الثری زمین، مٹی، میں صرف مٹی کو کچلنے پر خوش نہیں ہوں، یعنی زمین کے اوپر ہی رہنے کے اوپر خوش نہیں ہوں۔ ولی ہمت، میرے تو ایسی ہمت ہے، لا ترتدی، جو راضی نہیں ہوگی، الافق، افق کہتے ہیں جہاں پہ آسمان اور زمین کے کنارے آپس میں ملتے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو افق یعنی آسمان کے جو کنارے ہیں،
وہاں پر بھی اگر ٹھکانہ مقعدہ ٹھکانہ بیٹھنے کی جگہ میرے تو ایسی ہمت ہے جو افق کو بھی ٹھکانہ بنانے کے اوپر راضی نہیں ہے، تو میں صرف زمین کے اوپر چلنے کے اوپر راضی کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ پایا یہ زمین سرگرداں رواں ہوں، یعنی میرے پاؤں زمین کے اوپر پڑے رہیں، میں سکون کی زندگی گزاری ہوں، میں اس کے اوپر راضی نہیں ہوں۔ میری ہمت ہے کہ میں افق کے اوپر، میری تو ایسی بلند ہمت ہے کہ جو ستاروں کے اوپر یعنی افق کے اوپر جو ہے کیا نام ہے ٹھکانہ، اس کو بھی بنانے پر رضامند نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ کیا مطلب؟ یہ بلند ہمت والے، عزم والے، بلند ہمت والے، یعنی چھوٹی سی بات پہ خوش نہ ہو جائیں، بس میرا گھر بن گیا ہے یا میں جو ہے نا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، نہیں۔ انسان کے لیے یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اتنا بلند سوچے، پورے معاشرے کو ترقی دے، نہ صرف خود ترقی کرے بلکہ پورے معاشرے کو ترقی دے، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ معاشرے کو سنوار سکتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہاں پہ بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ اگر محض پیٹ بھرنا ہے تو کوے کی طرح لوگوں کی جو گھروں کے بام ہیں ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، وہاں کوئی چیز وہ باہر رکھیں اور وہ اس کو کھا لو، بس تمہاری زندگی گزر جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، تو ہمیشہ ذلت کی زندگی، دوسروں کے سہاروں کے اوپر جینا، یہ نہیں ہے۔ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی، تو پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر رہ اور خود اپنے کمائی کے اسباب، یعنی اللہ نے جو تمہیں قوت دی ہے اس کے ذریعے تو اپنا خود شکار کر۔ کیا مطلب؟ کہ ہم بھی غیروں کے ٹکڑوں پہ صرف نہ پلتے رہیں، ان کے ڈالرز اور ان کی کمائی ہوئی دولت کے اوپر ہی انحصار کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ خود ہاتھ پاؤں ہلائیں، خود ملک کو ترقی دیں اور خود اپنے وسائل پروڈیوس کریں۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا سبق ہے اس منظوم کلام کے اندر، اور اس طرح کا اگر انسان کا عزم اور ارادہ ہو تو یقیناً اس کی منزل بھی بلند ہوگی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اتنے انسان کی بلندی ہونی چاہیے، خودی اس کی اتنی بلند ہونی چاہیے، اعلیٰ ظرف اس کو ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے کہ مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو۔ اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے اب بتا تیری مرضی کیا ہے، تو کس سٹیج پہ، کس منزل اور کس مقام پہ جانا چاہ رہا ہے، تمہیں وہی مقام، وہی منزل، وہی چیز عطا کر دیتے ہیں۔ وسندرس انشاءاللہ الشاعرین ابو بکر محمد بن درید وقال المتنبی وابو تمام بالغد انشاءاللہ، وسنلتقی بالغد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔